میرا پیارا وطن اس وقت خوفناک حالات سے گزر رہا ہے۔ ہر سو بدامنی، خونریزی اور ظلم کے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں۔ یہ وہی پاکستان ہے جس کی قیمت ہمارے آباء و اجداد نے گوشت کے ٹکڑوں اور خون کے سیلاب کی صورت میں ادا کی تھی، تاکہ آنے والی نسلیں امن، سکون اور آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ لیکن آج نہ کسی کی عزت اور نہ ہی کسی کے جان و مال محفوظ ہیں۔ مہنگائی ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ان حالات میں قوم شاید ایک ایسے نجات دہندہ کی منتظر ہے جو فوراً اس ملک کو اس دلدل سے نکال کر ترقی و خوشحالی کی طرف لے جائے۔ لیکن ہمارے حالات کچھ اس طرح ہیں کہ دوسروں پر کیچڑ اچھالنا اور تان و تشنیع کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے۔ پوری قوم اس وقت نیا پاکستان، پرانا پاکستان اور تبدیلی چنگل میں بری طرح پھنس چکی ہے۔ سیاسی لڑائی زور و شور سے جاری ہے۔ ہر کوئی اپنے پارٹی لیڈر کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہے۔ سوشل میڈیا پر چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی اور گالم گلوچ کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور 5 سال تک میدان کارزار یوں ہی گرم رہتا ہے۔ لیکن مزے کی بات کہ جب عوام کو ایک قابل، محنتی اور ایماندار لیڈر کے انتخاب کا موقع دیا جاتا ہے، اس وقت نہ ہی کسی کو اپنی پارٹی کا خیال ہوتا ہے اور نہ پاکستان کی فکر۔ فقط ذاتی مفادات کے لیے وڈیروں اور جاگیرداروں کو اپنے ضمیر فروخت کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں خوشحال پاکستان چاہیے۔ منافع کے لیے ڈالر سٹور کرتے ہیں۔ جب ڈالر کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگے، ہم پاکستان کے لیے اتنا تو کرتے ہی ہیں کہ چند ڈالر کے نوٹوں کو آگ لگا کر منہ میں سگریٹ لیے تصویر بنائی اور سوشل میڈیا پر ڈال دی، کیونکہ ہمیں خوشحال پاکستان چاہیے۔ قصور کی زینب کے بعد بکر کا حبیب اور پھر محمد ایجنسی کی 10 سالہ فرشتہ کو عصمت دری کے بعد درندوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بچی کا باپ جب بیٹی کی گمشدگی رپورٹ درج کرانے جاتا ہے تو اسے یہ کہہ کر خاموش کرا دیا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ جب فرشتہ کی لاش ملتی ہے اور سوشل میڈیا پر آواز بلند ہوتی ہے تو اس معاملے کو دبانے کے لیے الیکٹرانک میڈیا کو میدان میں اتارا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں خوشحال پاکستان چاہیے۔ چند ڈالر کے عوض قوم کی بیٹی دشمن کے ہاتھوں فروخت کر دی جاتی ہے۔ لیکن قوم اتنی بے حس بھی تو نہیں ہے نا کہ 15 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی کبھی نہ کبھی بیٹی کی یاد میں فیس بک پر چند پوسٹیں لگا کر اپنا فرض پورا نہ کرے، کیونکہ ہمیں خوشحال پاکستان چاہیے۔ بے روزگار نوجوانوں کو کاروبار کے بہترین مواقع فراہم کیے جاتے ہیں اور پھر اخبار پر بڑی سرخی چھپتی ہے، کامیاب نوجوان پروگرام منظور۔ نوجوانوں کو ذاتی کاروبار کرنے کے لیے 1 سے 5 لاکھ روپے کے قرضے 6 سے 8% کی شرح سود پر فراہم کیے جائیں گے، کیونکہ ہمیں خوشحال پاکستان چاہیے۔ ہم ملکی مصنوعات کے بجائے غیر ملکی مصنوعات کو فروغ دیتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نان کسٹم پیڈ اشیاء کی خرید و فروخت کریں تاکہ ہمارے چند روپے بچ جائیں، کیونکہ ہمیں خوشحال پاکستان چاہیے۔ پاکستانی لوگ بڑے دل والے ہیں، جس کا ثبوت وہ تصویریں جن میں میری معزز مائیں بہنیں خوراک کے تھیلے اٹھائے کھڑی ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی تصویریں ہیں جو امداد کے نام پر غریب گھرانوں کی خواتین کے ہاتھ میں ایک تھیلا پکڑا کر لی جاتی ہیں، اور پھر انہیں انٹرنیٹ کی زینت بنایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ضرورت مند کو ایک عدد کیلا پکڑاتے وقت بھی تصویر لینا ضروری ہے تاکہ ہماری سخاوت دنیا دیکھ سکے، کیونکہ ہمیں خوشحال پاکستان چاہیے۔ پاک دھرتی کی زرخیز زمین پر کانٹوں اور زہریلی بوٹیوں کا بیج بو کر بھی پھر اسی میں سے چاول، گندم اور چنا کی فصل کاٹنے کی خواہش مند ہیں، کیونکہ ہمیں خوشحال پاکستان چاہیے۔